حدیث پاک میں آتا ہے، امام مسلم کی حدیث ہے، الدین نصیحت، دین پورے کی پوری بھلائی ہے۔ دین کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے، بھلائی کا نام ہے۔ قلنا لمن یا رسول اللہ، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بھلائی سے کیا مراد ہے؟ یہ بھلائی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا قول للہ ولرسولہ، فرمایا اللہ کے ساتھ بھلائی کرو، اللہ کے رسول کے ساتھ بھلائی کرو، دونوں کے ساتھ اللہ سے بھلائی کیسے کی جا سکتی ہے؟ چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ سے بھلائی، شیخ کرامت صاحب سے پوچھتے ہیں اللہ سے بھلائی آپ کیسے کریں گے؟ تو یہ نماز پڑھ کے آپ اللہ سے بھلائی کرتے ہیں؟ شکیل صاحب، وقاص صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ آپ جمعہ پڑھ کے اللہ سے بھلائی کرنے آئے ہیں؟ یہ بھی آپ 2 فرض ادا کریں گے، 1 گھنٹہ بیٹھیں گے، اللہ سے بھلائی کر رہے ہیں؟ میں نے امام مسلم کی حدیث پڑھی ہے کہ دین کے دین و نصیحت، دین خیر خواہی کا نام ہے، تو یہ اللہ سے بھلائی ہے؟ وللہ، اللہ سے بھلائی کرو، اللہ سے بھلائی سے مراد اللہ کی مخلوق سے بھلائی کرو۔ اچھا، ہمارے ذہنوں میں عبادات ایسے رچ بس گئی ہیں نا، جہاں بھی کوئی بات ہو تو کلک کرتی ہے، نماز پر، روزے پر، زکوٰۃ پر۔ میں بار بار کہتا ہوں یہ اوبلیگیشنز ہیں، یہ اوبلیگیٹری ڈیوٹی ہے، اس کو کیوں شامل کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو فرض ہے آپ پر، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، یہ تو فرض ہے، اس سے باہر آئے نا۔ اللہ کی مخلوق سے بھلائی کرنی ہے، اللہ کی مخلوق سے بھلائی کیسے کریں گے؟ 10 روپے کی چیز، 100 کی چیز آپ 200 میں دے رہے ہیں تو اللہ سے بھلائی کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کو تنگ کر رہے ہیں، تو یہ بھلائی ہے؟ اللہ سے بھلائی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے بھلائی کریں، اللہ کی مخلوق سے بھلائی کریں۔ اور ولی رسول ہی، اور رسول کریم علیہ السلام سے بھلائی کیا ہے؟ دوسری اللہ سے بھلائی یہ ہے کہ ناموس قرآن، کلام الہی کے ناموس کی حفاظت کرنا، یہ اللہ سے بھلائی ہے۔ اور رسول سے بھلائی ہے کہ ناموس رسالت کی جو ہے وہ اپنا حفاظت کرنا۔ فرمایا والائمۃ المسلمین، اور جو مسلمان حکمران ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرنا، اگر وہ اپنے پیرامیٹرز کے اندر ہیں، اگر وہ اپنے پیرامیٹرز کے اندر ہیں۔ اور فرمایا کہ عامتہم، اور عوام سے بھلائی کرنا، یہ دین۔ اچھا دین کیا ہے؟ یہ امام مسلم کی حدیث ہے، یہاں کہیں بھی نہیں لکھا کہ نمازیں پڑھنا دین ہے، روزے رکھنا دین ہے، زکوٰۃ دینا دین ہے، کہیں بھی نہیں لکھا۔ جب دین کی بات آتی ہے تو پھر ویلفیئر کی بات آتی ہے، مخلوق خدا کی بھلائی کی بات آتی ہے، دین میں یہ کہیں بھی نہیں آتا۔ یہ تو آپ کی سانسوں کا قرض ہے، اس حیات کا قرض ہے جو حیات لے کے آپ یہاں بیٹھے ہیں، حیات لے کے بیٹھے نہیں ہیں، تو باڈی آپ کی ٹھیک کام کر رہی ہے نا۔ ابھی اللہ تعالیٰ آپ کا لنگز کا ڈس آرڈر کر دے، آپ کے کڈنی کا ڈس آرڈر کر دے، آپ کے ہارٹ کا ڈس آرڈر کر دے، وین بلاک ہو جائے، کرائٹینین بڑھ جائے آپ کا، کڈنی میں آپ کو پرابلم آ جائے، آپ کے یوریٹر میں پرابلم آ جائے، آپ کے لنگز میں آ جائے، آپ کے لیور میں آ جائے، ساری چیزیں ٹھیک تو کام کر رہی ہیں، آپ کی سماعت کام کر رہی ہے، قوت گویائی کام کر رہی ہے، آپ کی قوت شامہ، اسمیلنگ پار کام کر رہی ہے، آپ کے پورے سینسز ایکٹیو ہیں، پورے سینسز، ہارٹ بیٹ بھی ٹھیک چل رہی ہے، مرمرنگ نہیں ہوتی، مرمرنگ ہوگی ابھی پتہ چل جائے گا آپ کو۔ مجھ سے پوچھے نا، مجھے ڈراؤزینس شروع ہوتی، چکر آ جاتے بیٹھے بیٹھے، اور چلتے دائیں بائیں دیکھو تو مجھے چکر آتے، پھر میری حالت جو بگڑتی ہے مجھے پتہ ہے نا، سامنے والا بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کی ہوا ہے، میں کیا بتاؤں مجھے کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو آپ نمازیں ادا کرتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان نعمتوں کا جو آپ کے وجود کے اندر موجود ہیں، اس کو کیوں دین میں شمار کرتے ہیں؟ کھینچ کھانچ کے پھر نمازیں، جمعہ، روزے اور تسبیحات اور وظائف اور اوراد، یہ نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین تو یہ میں آپ کے ساتھ بھلائی کروں، آپ سے محبت سے پیش آؤں، دکھ سکھ میں آپ کا ساتھ دوں، اگر آپ مصیبت میں آپ کی مصیبت کو دور کروں۔ یہ جو عبادات ہیں یہ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ کہ یا اللہ میری قوت ہے۔ مجھے کل ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں بہت پریشان ہوں، میری ٹیسٹ جو ہے، میں ٹیسٹ لیس ہو گیا ہوں، جو مرضی کھائیں مجھے ٹیسٹ آتا ہی نہیں ہے، نہ مجھے سمیل آتی، نہ ٹیسٹ آتا ہے، پتہ نہیں سمٹمس کرونا کی طرف جاتی تھی باہر طور۔ وہ بہت پریشان تھے، میں جتنی مرضی خوشبو کی جو شیشیاں پرفیوم چھڑک دی جائے مجھے کوئی پتہ نہیں چلتا، نہ مجھے ذائقہ آتا ہے نہ خوشبو آتی ہے۔ اللہ نے ایک ذائقہ چھین لی ہے، ان کی حالت خراب ہے۔ تو نمازی تو اس کا شکر ادا کرنا ہے، یہ بھلائی تو نہیں ہے۔